الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نشست پر فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا فرقان شامی صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ تعالی انہیں دین متین کی خدمت کے لیے اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازے اور ان کے ذریعے مخلوق کو کثیر نفع پہنچائے. ہم لوگ جس دور میں ہیں اس میں ہماری بہت سی کمزوریاں ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے. اس میں سے سب سے پہلی کمزوری یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک شخص تاجر ہے، اس کو نہیں پتا کہ دین میں تجارت کے لیے
کیا احکام ہیں، کیا باتیں، کیا ہدایات ہیں۔ ایک شخص باپ ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کے حوالے سے جو باتیں معلوم ہونی چاہیے نہیں ہیں۔ نوجوان پریشان ہیں، انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا ان کو، سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا، اپنے ذہنوں میں ہے کچھ نہیں، جو ادھر سے آ رہا ہے وہ اپنے اندر اتار رہے ہیں۔ سیدھی راہ کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم۔ چند بنیادی باتیں بھی اگر پوچھی جائیں تو نہیں معلوم کہ اتنا جو مجمع ہے 6 کلمے بھی شاید کچھ کو یاد ہوں۔ مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں نہیں معلوم۔ لفظ مسلمان کے اردو میں معنی کیا ہیں نہیں معلوم۔ بتائیے ایسے میں لوگ آپ سے کھیلیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ جدھر چاہیں گے آپ کو لگا دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس معلومات نہیں ہے۔ جمعہ کے دن آپ مسجد میں جاتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب عربی میں خطبہ ہو رہا ہو۔ نہ عربی آتی ہے، نہ خطبے میں جو بات ہو رہی ہے وہ سمجھ آ رہی ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کی، اکثر سنتیں نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جلسے منعقد اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ اس بہانے آپ تک کچھ باتیں پہنچ جائیں، آپ کو حق کا پیغام پہنچ جائے، شاید کوئی توجہ سے سن لے اور یاد کر لے تو اس کی زندگی سنور جائے، آخرت بہتر ہو جائے۔ اسکول کے لیے بچے کی پیدائش سے پہلے رجسٹریشن کرا دیتے ہیں، بھاری فیسیں دے دیتے ہیں، کیا سیکھتا ہے وہ؟ نہ اخلاقیات، نہ دینیات، صرف چند باتیں دنیا کمانے کے لیے وہ سیکھ پاتا ہے، وہ بھی غیروں کی زبان میں۔ ماں باپ کے حقوق، انسانی معاشرے کی بھلائی کی باتیں اس کو نہیں سکھائی جاتی۔ دین کی تعلیم دینی ادارے مفت دیتے ہیں، مگر ہم وہاں بچوں کو بھیجتے نہیں۔ ہاں کوئی بچہ کمزور ہو گیا، اس میں کوئی جسمانی نقص آ گیا تو اس کو مدرسے بھیج دو۔ یہ کمزوریاں آج آپ کے معاشرے کو بگاڑ رہی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں سے انہوں نے ہمارا لباس چھین لیا اور ہم نے ان کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ ہماری خواتین کو انہوں نے بے حیائی کی طرف لگایا، وہ لگ گئیں اور اس کا نام ماڈرنزم رکھ دیا۔ یہ کہہ دیا جی مولوی تو آپ کو پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں، سٹون ایج کی باتیں کرتے ہیں، بیکورڈ ہیں، پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آگے لے جانے والے کیا کھانے پینے سے بے نیاز ہو گئے؟ کیا یہ موت سے بچنے پر قادر ہو گئے ہیں؟ کیا ان کو واش روم جانے کی حاجت نہیں رہی؟ کیا کر لیا انہوں نے؟ ہاں، اللہ والوں نے وہ کچھ کیا ہے جو سائنس نہیں کر سکی ہے۔ میں آج اس مائک پہ بول رہا ہوں، آپ کو اسپیکر میری آواز پہنچا رہا ہے، لیکن اللہ والوں کی شان تو یہ کہ غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر کرتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ کی رضا اختیار کی، اللہ نے خدائی میں ان کو اختیار دے دیا۔ ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ مجھے کوئی آپ میں سے کوئی ایک شخص ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ اس کو معلوم ہے وہ کتنا جیے گا؟
اس کو موت کا وقت معلوم ہے؟ نہیں. پلاننگ ہے ہماری 10 20 50 سال تک کی، 100 سال کی پلاننگ ہے، اگلے منٹ کا پتہ نہیں ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، سوچ کے جواب دیجیے گا. مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے مرنا ہے. موت سے بچ سکتے ہیں؟ آواز دیجیے، زور سے کہیے. عذاب سے بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ بچ سکتے. موت سے نہیں بچ سکتے، عذاب سے بچ سکتے ہیں. موت سے بچ نہیں سکتے، اس کے لیے ہم بڑی پلاننگ. عذاب سے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں. میں نیک ہو جاؤں، میں عذاب سے بچ جاؤں گا. میں سچ بولوں، میں نیکی کروں، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانوں، تو میں عذاب سے بچ سکتا ہوں یا نہیں؟ آواز. مجھے پتا ہے مہنگائی کا دور ہے، مگر پاکستان میں ابھی تک بولنے پہ ٹیکس نہیں لگا. جواب دے دے. اگر ہم واقعی ارادہ کر لیں کہ ہم نے عذاب سے بچنا ہے، ہم اپنی زندگی بھی، دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. کب؟ جب ارادہ کر لیں. آپ ارادہ کرتے ہیں میں نے کل سفر کرنا ہے، آپ بیگ تیار کریں گے، کپڑے، ضروری چیزیں جو وہاں آپ کو سفر میں چاہیے تیار کرتے ہیں، اور جہاں 1 یا 2 دن کے لیے جانا ہے تیاری کر کے جاتے ہیں. جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیا کام آئے گا وہاں پر؟ پیسے، عہدہ، شہرت، کوئی کاروبار، کوئی مکمکا ہو جائے گا؟ نہیں، وہاں آپ کا ایمان اور نیکیاں کام آئیں گی. تو ہم سب کو باتیں یہ ساری قبول ہیں، مگر عمل قبول نہیں. اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو. اب تم ایمان لے آئے ہو تو اب کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ، کہنا مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کا، اطاعت کرو اللہ تعالی کی. ایمان لے آئے ہو، اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بھی مانو. اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. تو ایمان لے آئے ہو، اللہ کو مانتے ہو تو اب اللہ کی مانو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو رسول کا، کہنا مانو رسول کا. یہ بچوں کو ذرا تھوڑا سا چپ کرا لیجئے گا، میری توجہ بڑھتی ہے، مہربانی. اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو. اطیعو کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی آیا، رسول کے ساتھ بھی آیا. کیا مطلب؟ یہ مستقل کرنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بات مان لی کوئی نہیں. اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، رسول کا ہر حکم ماننا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی مانیں گے، نبی کی نہیں مانیں گے، قرآن کا حکم مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے. تو ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں. میں اس کی بات آپ کو سمجھا دوں. قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہے یا نہیں ہے؟ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ورنہ 50 اور جس مکتب کے، جس فرقے کے مولوی لے آؤ یا علماء لے آؤ اور ان سے کہو کہ نمازوں کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی رکعتیں
ان کا پورا پورا ٹائم، ان کے اندر جو ترتیب سے پڑھا جاتا ہے قرآن میں کیا ہے نہیں۔ فجر کی 2 سنتیں 2 فرض مجھے قرآن میں دکھاؤ۔ آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھتے ہیں، کوئی ناف پر، کوئی ناف کے نیچے، کوئی سینے پہ بھی باندھ لیتا ہے۔ یہ جو آپ نے باندھے ہیں یہ قرآن میں دکھاؤ۔ ترتیب سے آپ نے ثنا پڑھی سبحانک اللہم، اس کے بعد تعوذ، پھر تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر قرآن کی کوئی آیتیں یا سورت یا جو بھی تلاوت کی، اس کے بعد رکوع کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، اس کو قوما کہتے ہیں۔ پھر آپ سجدے میں گئے، سجدہ کتنے اعضاء پر ہوگا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ ساری ترتیب مجھے قرآن میں دکھاؤ۔ حکم ہے قرآن میں نماز کا، ایک بار نہیں، تقریباً 700 جگہ پر قرآن میں حکم ہے نماز کا۔ نماز کے لیے تاکید کی گئی۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں گواہی کے بعد پہلا رکن نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نماز کی پوری تفصیل مجھے قرآن میں دکھاؤ۔ مجھے پیاس لگے نماز کی حالت میں، کیا میں پانی پی سکتا ہوں؟ کوئی مجھے سلام کرے میں اس کو جواب دے سکتا ہوں؟ آج کل آپ سب کی جیب میں ٹیلی فون ہے، آپ مسجد میں بھی جا کے بند نہیں کرتے۔ بادشاہ کے سامنے جائیں بند کر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے جائیں کھلا لے کے جانا ہے، وہاں گھنٹی بجانی ہے آپ نے۔ ادب نہیں ہے مسجد کا۔ ٹیلی فون بج جائے میں سن لوں، کیا یہ تفصیل قرآن میں ملتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، نہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں حدیث نہیں مانیں گے، مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دیں۔ مغرب کی 3 رکعتیں ذرا مجھے قرآن میں دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان کر دیتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ قرآن میں ہمارے لیے اتنی تفصیل سے بیان نہیں فرمایا۔ جس پر نازل کیا وہ جانتے ہیں، ہم پوری طرح نہیں جانتے۔ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، 100 پر 2.5 روپے دیتے ہیں، قرآن میں تفصیل نہیں ملتی۔ زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، تفصیل نہیں ملتی۔ یا اللہ، قرآن میں یہ سب کچھ تو بیان فرما دیتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہتی، مگر جواب کیا ملتا ہے؟ اللہ چاہتا تو سب کچھ بیان کر دیتا، مگر اللہ یہی چاہتا ہے جو لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں، میرے حبیب کے بھی محتاج رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بغیر نبی کے قرآن پر عمل ہو سکتا؟ اونچی گئی ہے نہیں۔ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، میرا موضوع اگر میں نے پھیلا دیا ساری رات نکل جائے گی۔ جو لوگ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر میں گئے، امام صاحب بلند آواز سے جہر سے قراءت کر رہے تھے، آواز کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، سب سن رہے تھے۔ ظہر میں نماز پڑھنے گئے، اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ رکوع میں جاتے وقت پھر اللہ اکبر کہہ دیا، درمیان میں کوئی آواز نہیں۔ صبح تو بہت اچھی آواز میں قراءت کر رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ عصر میں گئے، دیکھا تو پھر وہی حال ہے، پھر آواز نہیں آ رہی۔ مغرب میں آئے تو پھر آواز کے ساتھ پڑھ رہے۔ کوئی جائے مولانا صاحب طبیعت ٹھیک ہے، گھر میں سب خیریت ہے، کوئی بیوی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ آپ صبح آواز کے ساتھ قراءت کر رہے تھے، ظہر عصر میں آپ نے قراءت آواز کے ساتھ نہیں کی، مغرب میں آئے ہیں پھر قراءت کر رہے ہیں آپ آواز کے ساتھ۔ یہ ظہر عصر میں آپ خاموش کیوں تھے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی سوائے اللہ اکبر کے۔ امام صاحب کہیں گے ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے،
اور ایسا ہی کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، نقل مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ ظہر اثر میں بغیر آواز کے پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کیوں، تو وہ جو کہتا ہے صرف قرآن کو مانوں گا حدیث کو نہیں مانوں گا، وہ بھی تو نماز اسی طرح ہی پڑھتا ہے۔ اس سے پوچھ لو، تم کہتے ہو مجھے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ ظہر اور عصر میں بغیر آواز کے پڑھنا ہے۔ قرآن میں دکھاؤ، نہیں دکھا سکتا، لیکن پڑھے گا اسی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اس طرح پڑھی۔ نبی نے کیوں پڑھی؟ اس کی وجہ یہ کہ جب شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آ کے نماز پڑھتے تھے تو جو کافر سردار تھے انہوں نے لونڈے پکڑ لیے، لڑکے، کہ جب مسلمان نماز پڑھیں تم شور کیا کرو، ہوٹنگ کیا کرو، آوازیں لگایا کرو۔ وہ کرائے کے لڑکے تھے، انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں جب ہم فجر پڑھتے ہیں یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب ہم مغرب عشاء پڑھتے ہیں یہ گھروں کو جا چکے ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں یہ ظہر عصر میں، تو ظہر عصر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ شور کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ادب نہیں کرتے، تو ظہر عصر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو۔ آج مکہ میں کافر کا داخلہ منع ہے، جائز نہیں، گنجائش نہیں ہے، مگر حکم وہی ہے جو نبی نے کر کے دیا ہے، جو نبی نے کہہ دیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن پر بھی نبی کے بغیر یہ عمل ہو سکتا؟ اونچی کہیے، ہم نبی کا دامن چھوڑ کے قرآن سے فیضان حاصل کر سکتے؟ قرآن پڑھنے سے صرف یہ کہے کہ قرآن پڑھوں گا، حدیث نہیں پڑھوں گا، نبی کا کہنا نہیں مانوں گا، تو ایسا شخص سن لے، قرآن سے فائدہ اس کو ہوگا جس کے لبوں پر قرآن ہوگا، سینے میں مصطفیٰ کا فیضان ہوگا۔ جس کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں، محبت نہیں، نبی کا حکم نہیں مانتا، وہ مومن، اونچی کہیے، وہ مومن نہیں۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، کچھ لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے، تھوڑا تھوڑا اپنے خاموشی کے ساتھ جگہ بنا لیجئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم بھی ماننا ہے، رسول کا حکم بھی ماننا ہے۔ قرآن کہتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جائیں کسی مفتی سے پوچھیں قرآن میں کہیں لکھا ہے کتنی چوری پہ ہاتھ کاٹنا؟ چوری 1 روپے کی بھی ہے، 1,00,000 روپے کی بھی ہے، چوری چوری ہے۔ پاکستان کا قانون تو ہے نہیں نا کہ 10 روپے کی چوری کرے تو سزا دو، 10 کروڑ کی کرے تو صدر بنا دو۔ پاکستان کا قانون تو نہیں ہے نا، قرآن ہے چوری کرنے والا مرد والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کتنی چوری پہ کاٹیں، کتنا ہاتھ کاٹیں؟ ایک بار چوری کی، ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسری بار چوری کی، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، وہ پھر نہیں رک رہا، پھر چوری کر رہا ہے، کروا رہا ہے، اب کیا کاٹیں؟ کیا قرآن میں تفصیل ملتی ہے؟ نہیں۔ تو بات میں نے آپ کو بنیادی یہی سمجھانی ہے کہ ہم قرآن بھی سمجھیں گے تو بارگاہ مصطفیٰ سے سمجھیں گے، سبحان اللہ۔ نبی سمجھائیں گے، اور جو نبی نے کہہ دیا فرما دیا اس سے آگے پیچھے ہو سکتے؟ اونچی کہیے، اپنی مرضی چلا سکتے؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے رسول بھیجے ہی اس لیے گئے
کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ نبی کی بات مانے بغیر میں مسلمان ہو سکتا نہیں جی، اللہ کو مانوں گا رسول کو نہیں مانوں گا مومن نہیں۔ لا الہ الا اللہ اتنا کلمہ شیطان بھی پڑھتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین وکان من الکافرین، وہ تو کافروں میں سے تھا، وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ قرآن نے بتا دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود شیطان کے لیے کیا فرمایا؟ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے نبی کو مانا نہیں، تو پتہ چل گیا جو نبی کو نہیں مانتا وہ مسلمان۔ قبر میں جانا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نہیں بھی کہیں گے جانا پڑے گا، مرنا ہے۔ قبر ضروری نہیں کہ زمین کا گڑھا ہو، وہ جانور کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سمندر کی آغوش بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے بھلے پرزے چیتڑے اڑ جائیں، وہی قبر بن جائے گی آپ کے لیے۔ عالم برزخ اس کا نام ہے۔ سوال ہوں گے 3، فرشتے آئیں گے منکر نکیر، آ کر سوال کریں گے 3 سوال عربی میں ہوں گے، من ربک ما دینک من نبیک۔ اگر صرف اللہ کا ماننا کافی ہے تو ایک سوال ہونا چاہیے تھا، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان جواب دے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، بات ختم۔ مگر سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے تھے، تیرا دین کیا ہے؟ ہندو بھی کہتا ہے تم رحیم کہتے ہو، میں رام کہتا ہوں، بات ایک ہی کی ہے۔ دوسرے بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، وہ کہتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں۔ تو دین کیا ہے پتا چلے، صحیح مانتا ہے یا غلط مانتا ہے۔ مسلمان جواب دے گا الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، اس نے کہہ دیا اللہ میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اگلا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ سبحان اللہ۔ ما کنت تقول ماضی ہے، ماضی بچے بھی جانتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں پاسٹ ٹینس۔ کیا کہتا تھا بتا؟ کیا یہ کہتا تھا یہ بھی بشر ہم بھی بشر، فرق یہ ہے ان پر وحی آتی ہے ہم پر وحی نہیں آتی، بس یہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے تھے، یہ بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے تھے، یہ بھی شادی کرتے ہم بھی شادی کرتے، ان کے بچے ہمارے بچے، ان کے منہ میں دانت ہمارے منہ میں دانت، ان کے 2 کان ہمارے 2 کان۔ کیا یہ کہتا تھا؟ مسلمان کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا میں تو موت کا انتظار کرتا تھا، کب موت آئے کب ان کا دیدار ہو۔ میں تو ان کا دیدار مجھے پتا چلا تھا قبر میں ہونا، میں موت کا انتظار کرتا تھا۔ مسلمان جھوم جھوم کے کہے گا میں کہتا تھا سب سے اولا میں نے ایک لائن پڑھی ہے، ایک مصرع پڑھا ہے، محفل جھوم رہی ہے، جب قبر میں پڑھیں گے فرشتے جھومیں گے نا۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں ایک ایک کو چاند پٹک کے دیکھ لو، تمہیں بھی ماننا پڑے گا میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ سب سے اولا اعلیٰ وہ پیارے ہیں۔ پیار کس سے ہوتا ہے؟ جو بہت اچھا ہو، جس میں خوبی ہو۔ میں سامنے دیکھ رہا ہوں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دائیں دیکھوں بائیں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے نبی پاک جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے۔
جس طرح قریب دیکھتے تھے دور دیکھتے تھے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں دیکھتے تھے، سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے تھے انہی آنکھوں سے خالق کو دیکھتے تھے، ان جیسا تو کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سوال ہوگا قبر میں اگر صرف اللہ کی بات تو دوسرا سوال نہیں ہونا چاہیے، پتہ کیا چلا دنیا میں مومن ہوں گے نبی کے غلام بن کر، قبر میں کامیاب ہوں گے نبی کے غلام بن کر۔ جو نبی سے پیار نہیں کرتا، جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا، وہ مسلمان۔ شیطان نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ 6 لاکھ برس کتابوں میں لکھا ہے، بعضوں میں لکھا 30 لاکھ برس نماز پڑھی، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اس کی وحدانیت مواحد تھا، توحید کا عقیدہ رکھتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، فرشتوں کے سامنے جا کے تقریریں کرتا تھا، معلم الملکوت اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں شاید استاد ہوں، فرشتوں کا استاد تھا نہیں، سمجھتا تھا، مگر نبی کی تعظیم نہیں کی، مردود ہو گیا، نہ عبادت کام آئی، نہ علم کام آیا، نہ عقیدہ کام آیا۔ پتہ کیا چلا؟ نماز اس کی نماز ہے جو نبی سے پیار کرتا ہے، عبادت اس کی مقبول ہے جو نبی کی تعظیم کرتا ہے، جس نے نبی کا دامن نہیں تھاما اس کو کچھ ملا۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہے، بستر لوٹے اٹھا کے گھوم رہے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی، دوسروں کو کہہ رہے ہیں بس نبی کی تعریف تھوڑی کرو، بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو، اپنے ملا کی تعریف میں 6 صفحے لکھ دیں گے، نبی کی تعریف ان کو پسند، اور ان کے تعریف نہ کرنے سے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے، خود ان کا اپنا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ جو نبی کی تعریف کرتا ہے وہ امام اعظم بن جاتا ہے، وہ غوث اعظم بن جاتا ہے، وہ خواجہ غریب نواز، وہ داتا حجویری بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا جو نبی کو نہ مانے، نبی کا کہنا نہ مانے، وہ ہرگز ایمان والا اونچی کہہ دیں نہیں ہے۔ آئیے آپ کو 1-2 واقعے سنا دوں تاکہ آپ کی تھوڑی سی تسلی ہو جائے اور بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں نہ سبحان اللہ کہنے کو کہہ رہا ہوں نہ نعرہ لگانے کو کہہ رہا ہوں، جو بات پوچھوں جواب دیں نا۔ جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی، آپ نے جواب دیا، بہت شکریہ۔ یہاں تک کہ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی موذی جانور آ جائے نماز توڑ دے، اپنی حفاظت کرے، کیونکہ جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض۔ اپنی آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں جانا، جان دینا، اور ایک میں چھلانگ لگاتا ہوں اوپر سے تو اس کی اجازت نہیں، آگ میں کودتا ہوں اس کی اجازت نہیں۔ خود کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو، جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض۔ سن لیا آپ نے؟ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے۔ پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، صرف جو ضروری بات کرنی ہے وہ سناؤں گا۔ حضرت ابو بکر ساتھ ہے، نبی پاک نے رستہ بدلا۔ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ثور۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جب مینا میں خیمے لگتے ہیں تو مینا میں جو سب سے آخری سڑک ہے اس کے بعد پہاڑیاں، ان میں ایک پہاڑی اونچی ہے، اس کا نام جبل پہاڑ کو کہتے ہیں ثور، جبل ثور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پہ تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے لے گئے۔ وہاں
ایک غار، یہ غار ہوتی ہے بہت بڑا پتھر چٹان، اندر سے خالی جیسے کمرہ ہوتا ہے، جانے کا راستہ، اس کو غار کہتے ہیں، کبھی پہاڑ کے اوپر، کبھی درمیان، کبھی نیچے، وہ غار کہتے ہیں۔ اس غار میں حضور نے 3 راتیں قیام فرمایا۔ کتنا عرصہ؟ اب تو بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، راستہ آسان ہو گیا، اس وقت سہولتیں نہیں تھی، کتنی مشکل چڑھائی تھی۔ حضرت ابو بکر نے پہلے غار کو صاف کیا، دیکھا غار میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، ہولز۔ وہاں ایک سانپ رہتا تھا، سانپوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سانپ نے برسوں پہلے سنا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جب ہجرت کریں گے اس غار میں قیام کریں گے، وہ زیارت اور سلام کی نیت سے وہیں ٹھہر گیا۔ بعض روایتوں میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا، اور حضرت موسیٰ 2000 سال پہلے ہوئے، وہ وہاں رہتا تھا، اس کو پتا تھا ایک ہی رستہ ہے، غار میں جب آئیں گے ہو سکتا ہے رستے بند ہو جائیں، اس نے سوراخ کروا لی ہے۔ روزانہ رات کو آتا غار میں، دیکھتا کوئی آیا نہیں، واپس چلا جاتا، جگہ جگہ سوراخ کرائے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ان سوراخوں کو بند کیا، کپڑوں سے چیزیں جتنا سامان تھا پاس بند کر دیا۔ ایک سوراخ ایسا رہ گیا کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں، بند کریں، وہاں انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، تشریف لائے۔ حضور تشریف لائے، حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور میری یہ گود، میرا زانو حاضر ہے، آپ اس پہ سر رکھ کے آرام فرمائیں۔ کیسی محبت، پہاڑ چڑھ کے آئے ہیں، حضور کو سوار کر کے لائے ہیں، غار کی صفائی کی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، اب میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو آرام پہنچا لوں، آپ ذرا پہرا دیجئے، نہیں حضور آپ آرام کیجئے۔ نبی پاک نے پسند فرمایا، ان کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ وہ سانپ جو روزانہ غار میں آتا تھا، آج جس سوراخ پر جا رہا ہے سوراخ بند۔ وہ کپڑے کو کاٹے بھی تو کیا ہو، اس نے سمجھ لیا ضرور کوئی آیا ہے، کبھی یہ رستے بند نہیں ہوئے، آج بند ہوئے ہیں تو ضرور کوئی۔ وہ سوراخ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک سوراخ پر پہنچا، اس کو ایڑی ملی۔ کیا ملی؟ اس نے کہا یہاں کام بنے گا، کپڑوں پہ دوسری چیزوں پہ میں اگر منہ پھیروں کاٹوں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اس پہ اپنا منہ پھیرا کہ جو بھی ہے ڈر کر اپنا پاؤں ہٹا لے۔ آگے تھے صدیق اکبر، عاشق مصطفیٰ۔ سانپ نے زبان حال، جو حال ہے اس زبان سے کہا ابو بکر پاؤں ہٹاؤ۔ حضرت ابو بکر کے عشق نے جواب دیا یہ ایڑی ہٹ سکتی، میں نبی کو تکلیف پہنچانے والی کوئی چیز آنے نہیں دوں گا۔ سانپ نے زبان حال سے کہا میں کاٹوں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کا عشق جواب دے رہا ہے تیری کاٹے کی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، نبی کو بے آرام کرنے کی تکلیف برداشت کر سکتا۔ یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالانکہ جان کی حفاظت فرض ہے۔ سانپ نے دیکھا یہ مان نہیں رہے، اس نے کہا میں کاٹوں تو جان لے لیتا ہوں۔ صدیق اکبر نے ان کا عشق جواب دے رہا ہے اگر تو کاٹ کے جان لے لیتا ہے تو تو کیا ڈرا رہا ہے مجھے؟ اگر کاٹنے والا جان لینے والا پاؤں کے نیچے ہے تو جان لوٹانے والا گود میں آرام کر رہا ہے۔ ایمان، عشق، وہ ہماری طرح ڈھل مل یا ڈاما ڈول نہیں تھے، پکے۔ سانپ نے دیکھا یہ ایڑی نہیں ہٹائیں گے، اس نے کاٹا۔ یہ جو سانپ کے کاٹے سے لوگ مرتے ہیں نا، دہشت ہوتی ہے، چونکہ خوف کی وجہ سے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، فوراً مر جاتے ہیں۔ جن کا دل مضبوط ہو وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے، زہر ہے، وہ پھر انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر برداشت کر رہے ہیں، برداشت کی وجہ سے وہ بھاپ بنی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکے، وہ آنسو گرے چہرہ مصطفیٰ پر
کسی بادشاہ کے خزانے میں ایسے موتی نہیں ہوں گے جن کو یہ شان ملی جو حضرت ابو بکر کے آنسوؤں کو ملی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی۔ وہ جو دوسرے ہیں نا وہ کہتے ہیں نبی پہلے بتا دیتے ابو بکر یہاں ایک سانپ چھپا ہوا ہے، میری زیارت کے لیے تو رستے بند نہیں کرنا، دیکھنا ایڑی نہیں رکھنا، ایسا نہیں کرنا، نبی پہلے بتا دیتے۔ تم کہتے ہو نبی کو سب علم ہوتا ہے، پہلے ہی بتا دیتے۔ یہ اسی سوچ کے ہیں، ان کی سوچ اتنی ہے۔ حضرت ابو بکر کو جو درجہ ملنا تھا نبی کو وہ بھی پتا تھا، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو وہ درجہ کیسے ملتا؟ تم اپنی سوچ کے مطابق بات کرو گے، تمہاری سوچ جتنی ہے اتنی بات کرو گے، تمہیں معلوم نہیں یہ راز کیا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی حضور میرے پاؤں کے نیچے کوئی سانپ ہے، اس نے مجھے کاٹا ہے۔ فرمایا ایڑی ہٹاؤ۔ عرض کی حضور وہ سانپ ہے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا نہیں، وہ عاشق ہے، سلام کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایڑی ہٹائی، سانپ آیا، اس نے اپنے انداز میں سلام پیش کیا۔ میرے نبی پاک پوری کائنات کے نبی بن کر آئے، نبی جن کی طرف نبی بن کر آتا ہے سب کی زبان سکھایا جاتا ہے۔ میرے نبی سب کے نبی ہیں، سب کی بولی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ پنجابی کے ایک بزرگ شاعر نے اس کی ترجمانی کی۔ وہ کہتے ہیں، پنجابی شعر ہے، وہ کہتے ہیں آقا دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں۔ چفیرے کا مطلب چاروں طرف، آقا کے چاروں طرف غلاموں کی ٹولیاں ہیں۔ آقا دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، او ایک جانن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں۔ ایک نبی پاک ہے جو ہزاروں کی بولیاں جانتے ہیں۔ حضور نے اس سانپ سے پوچھا تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا؟ اس نے عرض کی حضور یہی تو ایک آپ کے عاشق نہیں، ہم بھی تو ہیں۔ میں اتنے عرصے سے یہاں ٹھہرا ہی اس لیے ہوں کہ آپ کی زیارت کروں، آج موقع آیا، انہوں نے رستے بند کر دیے۔ میں نے تو پہلے منہ لگایا تھا کہ ڈر کے ہٹا لیں گے، مگر انہوں نے ہٹایا نہیں۔ حضور نے فرمایا تو نے زیارت کر لی، سلام کر لیا؟ اس نے کہا جی۔ حضور نے فرمایا تو جا۔ وہ چلا گیا۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک وہاں لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ وہ زہر جو جسم میں پھیل گیا تھا وہ وہاں آ کر سمٹ گیا۔ حضرت ابو بکر نے جان قربان کی یا نہیں کی؟ اگر اس وقت ان کی موت واقع ہو جاتی وہ شہید ہو جاتے۔ نبی نے جان لوٹا دی، نبی نے جان لوٹا دی۔ وہ اللہ کا حکم نہیں مان رہے اس وقت، بظاہر اللہ کا حکم ہے جان کی حفاظت کرو، وہ نبی پہ جان قربان کر رہے ہیں۔ سیلا کیا ملا؟ نبی نے جان لوٹا دی۔ وہ زہر جب آپ کی شہادت وفات کا وقت آیا جسم میں پھر پھیل گیا اور آپ کو مرتبہ شہادت ملا۔ پتہ کیا چلا؟ صدیق اکبر نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں نبی کا غلام ہوں، جان بچانا فرض ہے سب سے بڑا، مگر انہوں نے جان قربان کر دی، جان قربان کر دی۔ ایک واقعہ اب میں دوسرا سناؤں گا، پھر نتیجہ پیش کروں گا۔ کتابوں میں جتنی حدیث کی کتابیں لوگ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، مشکل الآثار میں حضرت اسماء بنت امیس کی روایت موجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا راستہ ہے، مدینہ منورہ سے بیت المقدس جائیں تو راستے میں خیبر آتا ہے، وہاں پر ایک خیبر تو آپ کے یہ درہ خیبر پاکستان کا وہ نہیں، یہ وہاں کا ہے، پورا شہر ہے۔
راستے میں ایک وادی جس کا نام وادی صہبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر اسلام وہاں رکے، پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کسی کام سے بھیجا۔ جب حضرت ابو بکر کہہ گیا ہوں، حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا۔ جب حضرت علی واپس تشریف لائے، عصر کا وقت گزر چکا تھا، یعنی نماز عصر کی پڑھی جا چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے، اتنے میں حضرت علی پہنچ گئے۔ مولا علی نے دیکھا نبی پاک پتھر کو تکیہ بنا رہے ہیں، فوراً آگے گئے، حضور میری یہ گود حاضر ہے، اس پہ سر رکھ کے آرام کرے۔ ادھر حضرت ابو بکر نے گود پیش کی، ادھر حضرت علی نے پیش کی، انہوں نے جان قربان کی۔ سنیں یہ کیا قربان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی، ان کے زانوں پر ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اے صحابہ تمہارے مقدر کے قربان، ہم وہ گلیاں دیکھنے کو ترسے جن میں نبی گھوما کرتے تھے، تمہیں کیسے کیسے موقع ملتے تھے۔ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ سورج اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے، اے علی جب میں مغرب میں غروب ہو جاؤں تو اگلی صبح مشرق سے نکلا کرتا ہوں، اٹھو نماز پڑھو۔ قرآن کہتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز، فجر ظہر پہلے، مغرب عشاء بعد میں، درمیان میں عصر۔ اگر یہ مراد ہے تو اس نماز کی تاکید کی گئی کہ اس کی خاص حفاظت کرو، بیچ والی نماز کی۔ سورج زبان حال سے کہہ رہا ہے وقت نکلا جا رہا ہے، اٹھو اور فرض ادا کرو۔ عشق کہہ رہا ہے اس کی قضا ہو جائے گی، مگر یہ جو تم عبادت کر رہے ہو، نبی تمہاری گود میں آرام کر رہے ہیں، ان کو اٹھا دیا، ان کی نیند میں دخل دیا تو پھر اس کی قضا نہیں ہوگی۔ عشق میں فرض میں جنگ ہو گئی، عشق غالب آ گیا، حضرت علی نے نماز قربان کر دی، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو حضرت علی کا چہرہ افسردہ۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہو گیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا علی میں پتھر کو تکیہ بنا رہا تھا، بنانے دیتے، عصر پڑھنی چاہیے تھی، نماز فرض ہے، وقت گزر گیا، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے تھی، ایسی عقیدت نہیں چاہیے، نماز ضروری ہے۔ نہیں، اٹھائے حدیث کی کتابیں، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ بے شک یہ علی تیرا کہنا ماننے میں تھا اور تیرے رسول کا کہنا ماننے میں تھا۔ بظاہر دیکھیں تو حضرت علی حضور کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ اٹھو نماز پڑھو، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ یہ تیری اطاعت، تیرا کہنا ماننے میں، تیرا حکم ماننے میں تھا اور تیرے رسول کا حکم ماننے میں۔ بظاہر وہ حضور کا کہنا مان رہے تھے، اللہ کا کہنا نہیں مان رہے تھے۔ دیکھا جائے اللہ کا کہنا تو یہ کہ اٹھو نماز پڑھو۔ اب فیصلہ کون کرے؟ 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں 9ویں 8ویں 7ویں 6ٹھی 5ویں 4تھی صدی کا کوئی کرے؟ کوئی عالم، کوئی امام، کوئی مفتی؟ اگر کوئی فتویٰ دیتا، فتویٰ لوگ کہہ دیتے ہم نہیں مانتے، اللہ تعالی فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سن لو، جان لو، یاد کر لو، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ بظاہر حکم مان رہے رسول کا، مگر اللہ خود فرما رہا ہے جو رسول کا حکم مانتا ہے وہ
اللہ کا حکم مانتا ہے، تو اب جو رسول کا حکم نہیں مانتا وہ اللہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ الشمس، یا اللہ اس پر سورج کو لوٹا دے، اس پر سورج کو لوٹا دے۔ اور پھر حضور نے سورج کو جیسے بلاتے ہیں مغرب کی طرف اشارہ کیا واپس آنے کا، ادھر نبی اشارہ کر رہے ہیں، وہ سورج جو ڈوب چکا ہے واپس آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں پہاڑوں پر دھوپ چمکنے لگی، میرے نبی نے فرمایا اے علی اٹھ، قضا نہیں ادا پڑھ، تو ولیوں کا بادشاہ کہلائے گا، تیرے حالات میں یہ بھی نہ لکھا جائے کہ تو نے کوئی نماز قضا کی ہے جان بوجھ کر، اٹھ ادا پڑھ۔ وہاں نبی نے جان لوٹائی، یہاں نماز لوٹائی۔ جو نبی کا کہنا مانتا ہے اس کو کوئی نقصان، اونچی کہیے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی یہ دونوں واقعے سامنے رکھ کر دو تین شعر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں صدیق بلخ غار میں جان تم پہ دے چکے، حالانکہ حفظ جان تو، حالانکہ حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار میں آپ پر جان قربان کر چکے، جان دے چکے، حالانکہ جان کی حفاظت سارے فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر نے آپ پر جان دی، ادھر مولا علی نے آپ پر نماز وار دی، اور وہ بھی عصر جس کی حفاظت کا خاص حکم ہے، جس کی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے وہ والی نماز قربان کر دی۔ اب بات کیا ہوا، فیصلہ کیسے ہو، پتہ کیا چلے، انہوں نے جان دی، انہوں نے نماز قربان کی۔ ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، ورنہ وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ حضور آپ نے ان کو جان لوٹا دی، ان کو نماز لوٹا دی، ورنہ وہ کر چکے تھے، جو بشر کر سکتا ہے وہ کر گئے۔ اب ثابت کیا ہوا، اعلی حضرت جو وقت کے سب سے بڑے عالم اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ فرع شاخ کو کہتے ہیں، اصل جڑ کو کہتے ہیں، فروع جمع ہو گئی شاخوں کی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ساری بنیاد کیا نکلی کہ نبی کا کہنا جو مانتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نبی کے بغیر اللہ کی عبادت ہو سکتی؟ اونچی۔ آپ نے دو واقعے سنے، اب میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ آج کوئی کسی کو کہے کہ داڑھی کیوں مونڈتے ہو، اللہ داڑھی اگاتا ہے تم مونڈتے ہو، وہ اگانا نہیں چھوڑتا تم مونڈنا نہیں چھوڑتے، مسلسل نافرمانی ہو رہی ہے۔ اے بندے تو کیوں نافرمانی کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ داڑھی رکھو، یا سارا اسلام داڑھی میں آ گیا؟ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔
کسی کو کوئی حدیث سناؤ، کوئی قرآن کی بات سناؤ، کہتا میرے لیے ہی ہے، سارے کر رہے ہیں، آپ نے اس طرح کی باتیں کرنے والے ذرا دھیان سے سنیں۔ پہلی بات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جو چیزیں فطرت سے ہیں، نیچر، ان میں داڑھی بھی ہے۔ عورت اور مرد کا فرق ہے داڑھی سے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو اس کا بھی جواب ہے۔ مجمع ہے، مائک لگا ہوا ہے، شاید کوئی مائنڈ کر جائے۔ خصیے جن کو کہتے ہیں، ٹیسٹیکلز، مرد کے باہر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو داڑھی آتی ہے، عورت کے اندر ہوتے ہیں اس لیے اس کو داڑھی نہیں آتی، اس کا سینہ باہر آتا ہے۔ یہ قدرت نے ایک نظام رکھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سارے نبیوں نے داڑھی رکھی یا نہیں رکھی؟ پوچھ رہا ہوں۔ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں، امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھی رکھنے کا، اور جو چیزیں فطرت سے ہیں ان میں داڑھی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں ترشواؤ۔ اب کوئی کہے کہ نہیں میں تو اللہ کی مانوں گا، قرآن میں دکھاؤ کہیں لکھا ہے داڑھی رکھو، تو قرآن کہہ رہا ہے نبی کا کہنا ماننا اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ قرآن کے اس فیصلے کے بعد کسی اور حکم کی ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے رسول بھیجے اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے، اور جو رسول کا کہنا مانتا ہے وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے۔ تو اب جو نبی کے ارشاد کو نہ مانے، کیا قرآن کا ماننے والا کہلائے گا؟ اونچی لوگوں سے کہا جائے غیروں کی مشابہت، غیروں کی، جب میں لفظ غیر کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد اسلام کے سوا جو لوگ ہیں ان کی مشابہت، ان جیسا لگنا، ریزمبلنس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، آئیڈینٹیکل۔ آپ جس طرح کوئی یہودی ہے، جس طرح کوئی عیسائی ہے، آپ بھی ویسے لگے۔ اسلام اس بات کو منع کر رہا ہے کہ جو ان کا شعار ہے، اس قوم کی نشانی ہے، ان کی علامت ہے، وہ تم مت اختیار کرو، ورنہ حکم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ٹائی لگانا کن کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا۔ کیوں لگاتے ہیں؟ صلیب کا نشان۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی، وہ بو لگائیں، ٹائی لگائیں، وہ اس کی علامت انہوں نے بنائی ہے۔ ہم کہتے ہیں فیشن ہے، تو ہم نے نبی کا حکم چھوڑا، غیروں کی اختیار کی۔ کیا ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ اونچی گئی ہے۔ ہماری نوجوان ٹی شرٹ پہننے لگ گئے جس پر پورے اشتہار بنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، جانوروں کی تصویر سینے پہ بنی ہوتی ہے، پہن کے مسجد میں بھی آ جاتے ہیں۔ بال کٹواتے ہیں تو ان کی طرح، لباس پہنتے ہیں تو ان کی طرح، زبان ان کی، سب کچھ۔ ان سے کہا جائے کہ نبی نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو کہتے ہیں تم تو پتھر کے دور میں لے جا رہے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے نبی کے غلاموں کی بات نہیں سنی ہے؟ میں آپ کو صرف ایک ہی بات سنا دوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک صحابی تھے، ان کی داڑھی میں صرف ایک بال تھا، چن ایسی تھی ان کی، یہ چن جس کو آپ تھوڑی کہتے ہیں یہ ایسی تھی کہ اس میں بال نہیں تھے، صرف ایک بال، وہ اس میں بھی کنگھی کرتے تھے۔ کسی دوسرے نے کہا ایک بال ہے کنگھی کر رہے ہو کیوں؟ اس نے کہا میرے نبی کی سنت ہے۔ ایسے نہیں درجے مل گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریزی نہ سیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر نہ بنو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجینئر نہ بنو، نہ یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ بیرسٹر نہ بنے، یا آپ انٹرنیٹ کے ماسٹر، کمپیوٹر کے ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیشین بنے، جو دل چاہے سافٹ ویئر کے انجینئر بنے آپ، لیکن سب سے پہلے آپ نبی کے غلام بنے۔ سکھوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں، چلو ویسے نہیں سامنا ہوا ہوگا، ٹی وی پہ تو دیکھتے ہوں گے، وہ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے، ان کا گرو پگڑی باندھتا تھا وہ باندھتے ہیں، اس نے داڑھی رکھی وہ رکھتے، بال نہیں کاٹتے تھے یہ کاٹتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے نہیں کاٹ؟ ان کا گرو نہ نبی نہ صحابی نہ کوئی ولی، مگر وہ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے۔ امریکہ بھی جاتے ہیں، انگلینڈ بھی جاتے ہیں، صدر بھی بنتے ہیں، وزیر بھی بنتے ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، شادی بھی ہوتی ہے، ان کے گرو کا طریقہ ان کی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔
حالانکہ ان کے گرو کے طریقے پہ چلنے سے کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر یہاں تو فرمایا جو نبی کا غلام بن جائے وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ ہم لوگ نبی کی محبت کا دعویٰ، ہمارے سنی نعرہ لگائیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہم یہ نعرہ لگا لیتے ہیں مگر ہم اس کو سمجھتے، نماز ہمیں قبول نہیں، مسجد آباد کرنا ہمیں قبول نہیں، سنت لباس ہمیں قبول نہیں، ہمیں نبی کی سنتیں پیاری نہیں ہیں، اپنے فیشن پیارے ہیں، تو کیا نبی کی محبت میں سچے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کہیے جو سچ ہے بولیے کہ ہم واقعی نہیں ہیں۔ نوکری پہ پہنچتے ہیں، ٹائم پر پہنچتے ہیں، یونیفارم پہن کے پہنچتے ہیں، جو وہ ڈیوٹی لگائیں وہ کرتے ہیں کہ وہاں سے 4 پیسے مل رہے ہیں۔ یہ ڈیوٹی کرنے کے قابل کس نے بنایا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک وجود کس نے دیا ہے؟ اس میں توانائی کس نے دی ہے؟ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اس رب کا حکم ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، قرآن پڑھو، نہیں پڑھتے، جھوٹی خبروں کا اخبار صبح صبح نہار منہ پڑے تاکہ خبریں جا کے کلیجے پہ لگے، وہ پڑھ لیں گے، پیسے دیں گے۔ پہلے تو 2-4 آنے کا اخبار آتا تھا، اب تو 25-30 روپے کا آتا ہے۔ وہ صبح صبح پیسے دے کے اخبار لیا اور نہار منہ پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی ثواب نہ فائدہ۔ قرآن پڑھے 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کا 1 حرف الف لام میم، 1 حرف نہیں 3 حرف ہے، الف لام میم، صرف اتنا پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں 190 نیکیاں ملتی ہیں۔ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے روزانہ ہر گھر سے صبح تلاوت کی آواز آتی تھی، سارا دن برکت والا گزرتا تھا، مشکلیں حل ہوتی تھی۔ اب صبح اٹھ کے کیا ہوتا ہے؟ ٹی وی کھول لیتے ہیں، وہاں مارننگ شو لگا ہوا ہے، وہ ادھر ناچ رہے ہیں، ادھر آپ ناچ رہے ہیں، ساری قوم کو ناچ پہ لگا دیا، ناچ گانے پہ لگی ہوئی۔ فیشن، بے حیائی، کہتے ہیں جی پردہ آنکھوں میں ہوتا ہے، شرم آنکھوں میں ہوتی ہے۔ تو کیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں شرم نہیں تھی؟ کیا ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں تھا؟ اس کے باوجود ان کی چادر کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھتا۔ آج ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارا 17-18 سال کا نوجوان صبح اس کو بال بنانے میں ہی آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا، مانگ نکال کے اس کو کس طرح بل دینا ہے اور کیا کرنا ہے وہ اسی میں شیشے کے سامنے آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہوگا۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ جا کے وہ بس اسٹاپ پہ لگاتا ہوگا لوگوں کو تاکنے میں۔ اب کس کو تاک رہا ہے اس کا نہیں میں کہہ رہا، وہ 17 سال کا نوجوان تھا جس کا نام محمد بن قاسم تھا، 12,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، یہاں پورے کراچی سے لے کر ملتان تک اسلام کے جھنڈے لہرائے تھے اس نے۔ اس کے سامنے راجکماریاں پیش کی گئیں، جو دوسرے بادشاہ کی جو بچی وہ سامنے لائی گئیں، اس نے نگاہیں جھکا لی، وہ لڑکیاں کہنے پہ مجبور ہو گئی دیوتا وہ نہیں جو مندروں میں ہے، دیوتا تو یہ ہے۔ کردار تھا ہمارے پاس، آج ہم سے یہ کردار رخصت ہو گیا۔ ہم محبتوں کے دعوے کرتے ہیں مگر ہمارے اندر محبت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ نمازی ہمارے ہاں کیا ہے؟ یا تو ملیں گے ٹھاٹ کے، موج آئی پڑھ لی، نہیں آئی نہیں پڑھی، پوچھے کسی سے جی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، ٹھاٹ کے نمازی۔ کچھ ہوں گے 8 کے، 8ویں دن جمعہ پڑھتے ہوں گے، کچھ ہوں گے کاٹ کے، کاٹ چارپائی کو کہتے ہیں، جنازہ پڑھ لیا کسی کا، کچھ 360 کے ہوں گے، سال کے بعد عید پڑھ لی۔ یہ ہے ہمارے ہاں۔ مجھے بتاؤ آج جو سستی کر رہے ہیں، کل اس کا اگر ہم سے مواخذہ ہو گیا کیا جواب دیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ مگر آج کا مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کی وجہ بتاؤں آپ کو، وہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ آپ کو حلال غذا نہیں کھلاتے، کمائی میں رشوت شامل، بھتہ شامل، ملاوٹ شامل۔ مدینہ ملک شاپ، نام مدینے پہ رکھا ہوا اور ملاوٹ ہو رہی ہے۔
کیا کیا ملاوٹیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو جب آپ کو نہ کمائی حلال ہے نہ غذا حلال ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ آپ کا برائلر چکن جو ساری قوم کھا رہی ہے، چکن، یہ سور کی غذا کھلا کے آپ کو کھلایا جا رہا ہے تاکہ آپ سے غیرت نکلے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، دعوے سے بات کر رہا ہوں. جاؤ سوشل میڈیا پہ دیکھ لو، اس پہ آپ کو ملے گا. یہ جو ٹافیاں آتی ہیں باہر سے، چاکلیٹس، ان میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو کھلائی جاتی ہے. آپ کے ہاں مٹھائیوں کی دکان پہ کیا کیا اس میں چیزیں ڈالی جا رہی ہیں آپ کو نہیں پتا. اس مسلمان قوم کو بے غیرت بنانا ہے تو اس کے اندر سے غیرت کیسے نکلے گی؟ اس کو حرام کھلاؤ، اور ہم کھا رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو احتیاط کرتا ہے. جب اس قوم کو گدھے تک کھلا دیے جائیں، مینڈک اور کتے تک کھلا دیے جائیں، اسلامی جمہوریہ ہے نا، اس پر کوئی نوٹس نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہے، تو بتاؤ پھر غیرت کہاں سے آئے گی؟ ایک مشتبہ لقمہ، شک والا لقمہ کھانے سے آپ کی 40 دنوں کی عبادت آپ کی مسئلہ بن جاتی ہے، برکت نکل جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد آئے حضور کی بارگاہ میں. حضور میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو جائے. نبی کے پاس آ رہے ہیں، ان کو پتا ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں جو مانگیں گے ملے گا، جو مانگیں گے حضور کے پاس. حضور یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے کر دعا کہ وہ تیری ہر دعا قبول کر لے. حضور نے فرمایا تو اگر یہ چاہتا ہے تیری ہر دعا قبول ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، بس شرط یہ ہے اپنی غذا کو پاک رکھنا. جب آرام کھا کے دعا کریں گے دعا کدھر سے قبول ہوگی؟ اور پھر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، برا بھلا کہنا ہمارا مزاج بن گیا. یہ غیبت، مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی بات، اور ہم سب مزے سے کر رہے ہیں. آپ کسی کے پاس بیٹھے موسم کا حال پوچھیں، سیاست کی 2 باتیں، اس کے بعد بات نہیں رہتی، غیبت کریں تو گھنٹوں چلتی ہے. او فلانا میں جانتا ہوں، حالانکہ اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. برائیاں شروع کر دیں گے، فلانی عورت، ارے یار وہ تو یوں ہے. سنو، کسی عورت کو دیکھا نہیں برائی کرتے ہوئے، پوری معلومات بھی نہیں، اور اس کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ وہ گناہ کرتی ہے، زنا کرتی ہے، یہ کرتی ہے، آپ کی 100 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. پتا ہے آپ کو؟ اور آپ لوگ مزے سے کرتے ہیں یہ باتیں. ہمیں حکم دیا گیا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے. کتنے جوڑ ہیں؟ اونچی گئی ہے. اگر کسی کے 1-2 زیادہ یا کم ہوں تو مجھے کوئی شکوہ یا کوئی گیلا نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. کوئی کہے کہ نہیں جی میرے 2-4 جوڑ کم ہیں. 360 جوڑ ہوتے ہیں. فرمایا روز ان کا صدقہ ادا کرو. حکم کیا ہے؟ روز ان کا. مجھے سب کی آواز چاہیے، ایک بار اور کہیے. کیوں کہلوا رہا ہوں؟ آپ کو یاد ہو جائے. انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے اور حکم یہ ہے روز ان کا صدقہ ادا کرو. اللہ نے دیے 1 جوڑ آپ کا کم ہو جائے، آپ کو کتنی مشکل پیش آتی ہے. یہ انگلیوں میں جوڑ ہے، جوڑ نکل جائیں آپ اسے نہ پکڑ سکیں گے نہ کچھ کر سکیں گے. طاقت ہے. جوڑ اللہ نے دیے ہیں، فرمایا ان کا صدقہ ادا کرو. اگر 1 پیسہ بھی روز دینا پڑتا تو 3 روپے 60 پیسے بن جاتے. روز کے دینا، ان جوڑوں سے کتنا فائدہ ہے. 3 روپے 60 پیسے دینے، اگر 1 روپیہ ہوتا تو 360 روپے دینے پڑتے. حکم ہے صدقہ ادا کرو. 1 پیسہ بھی ہوتا، کوئی 1 دن دیتا، 2 دن دیتا، 4 دن نہیں دیتا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، 1 پیسہ نہ لگے اور روزانہ 360 کا صدقہ بھی ادا ہو جائے. ہمیں حکم دیا گیا 5 وقتہ نماز پڑھو. 5 وقت نماز، 5 وقت کی نماز میں رکوع اور سجدے میں جتنی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ ساری شمار کر لو 5 نمازوں کی. جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے یہ تعداد پوری ہو جاتی ہے، اس کا صدقہ ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نہیں. روزہ جس طرح رکھتے ہیں
کوئی روزہ رکھ لے تو وہ شاید دوسروں پر کوئی احسان کر رہا ہے، نہ کام کرنا چاہتا ہے، فلمیں دیکھ کے روزہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں مجھے سخت گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ کیا مطلب؟ پیاس آئے گی، اللہ یاد آئے گا، تکلیف۔ ہمارا جو حال، پیسہ آ جائے کدھر سے آ جائے، اوور نائٹ رچ، راتوں رات امیر بن جائیں، بڑے حلال کا ہے حرام کا ہے کوئی پرواہ نہیں، ملاوٹ ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، چیزیں غلط کمائی۔ اب آپ کی ڈیوٹی ہے دفتر میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک، بالفرض کسی کا کوئی ٹائم الگ ہو تو مجھے نہیں معلوم، اب آپ کو پورے 9 بجے پہنچنا چاہیے، شام 5 بجے تک جتنا ٹائم کام کا ہے کام کرنا چاہیے، گھر سے نکلی 10:30 بجے رہیں، 11 بجے پہنچیں گے، تو وہ جو 2 گھنٹے آپ نہیں پہنچے اس کی تنخواہ کہاں سے حلال ہوگی؟ کام جس کے لیے پہنچے وہاں جا کے کام نہیں کر رہے، باتیں کر رہے ہیں، فائل سامنے رکھی ہے نہیں توجہ دے رہے، کسی کا کام ہے اس کو چکر پہ چکر لگوا رہے ہیں، تو آپ کی غذا کہاں سے حلال ہوگی؟ کبھی سوچا؟ ہم لوگ سب غافل، اور آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں، مولوی ڈرا رہے ہیں، یہ آپ کا بھلا کر رہے ہیں جو ڈرا رہے ہیں آپ کو، کوئی ہے آپ کو کہنے والا؟ شکر کریں، نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہم ان حرام کاریوں سے بچ جائیں۔ یہ ہم بچے کو اگر حرام کھلا رہے ہیں اس سے توقع نہ کریں کہ وہ نیک بنے گا۔ مولانا صاحب بچہ آوارہ ہو گیا ہے، نشہ کرنے لگ گیا ہے، تو جیسی صحبت دی، جیسا ماحول دیا ویسا نتیجہ نکلے گا۔ مسجدوں میں نہیں جانا، علماء کے پاس نہیں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت نہیں اختیار کرنی، جہاں اللہ کی یاد آئے، کچھ سمجھ آئے، کوئی نیکی کا شوق ہو، وہاں پر گناہوں کی باتیں، اور ساری قوم کو اس پہ لگایا ہوا، ٹیلی ویژن بھی اس پہ، پورا نیٹ ورک بھی اس پہ، جتنے سارے ہمارے میڈیا ہیں مختلف سب اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ پاکستان پر اتنی مہربانی کیوں؟ دنیا میں جاؤ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل فون سیل فون ہے یہ پوری دنیا میں مہنگا ہے، پاکستان میں سستا کیوں؟ 200 اتنے فری، 200 منٹ فری، 200 SMS فری، 200 واٹس ایپ فری، تھوڑے سے پیسوں میں اتنا فری، یہ پاکستان میں کیوں ہے؟ کہ اس قوم کو بغیرت بناؤ۔ سگی بیٹی آپ کی سگی بہن پاس بیٹھی کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے آپ کو نہیں پتا، آپ نے سمجھا سو رہی ہے، وہ لحاف کے اندر کس سے باتیں کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے نہیں پتا، ہاں ہر ایک کے ہاتھ میں انہوں نے یہ بے حیائی دے دی، پوری قوم بگڑ گئی۔ جو اس سے کام لینا تھا فون کا وہ لیتے، اب ساری بیماریاں بھی ساتھ، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، اگلے 10 سال میں ڈاکٹر کے پاس یہ نہیں جائیں گے درد ہو رہا ہے، آپ یہی کہیں گے فون کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے، آنکھیں جا رہی ہیں، کان جا رہے ہیں، اور پھر غیرت جا رہی ہے، ایمان جا رہا ہے، افسوس نہیں ہے، کیا کریں؟ ماں باپ بچوں کو ڈانٹے تو بچوں کو پسند نہیں ہے، کوئی کسی کو کچھ کہے تو کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھو بھائی، پہلے آپ کے بچے کو کوئی پڑوسی ڈانٹ دیتا تھا، آپ بچے کو کہتے تھے تو نے ضرور غلطی کی ہوگی، اس نے صحیح کیا ہے، اب آپ اس کے گلے جا کے پڑھتے ہیں تم نے میرے بچے کو ہاتھ کیوں لگایا؟ تو کوئی کیا کرے؟ یہ ماحول کیوں بگڑا؟ برکتیں کیوں ختم ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی کمائی حلال نہیں رکھی، سب رو رہے ہیں، کسی کو کہو کوئی بات، سب کہہ رہے ہیں بندش ہو گئی، اور کو بندش کرنے والے کے پاس فالتو ٹائم ہے جو آپ سب کی بندش کر رہا ہے؟ یہ آپ کے اپنے عمل ہیں جو آپ کے سامنے بندش بن کے آتے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھو آپ کے کام خود بخود حل ہوا کریں گے، لیکن ہم توجہ دیتے نہیں، جو حال ہمارا ہے الا ماشاء اللہ۔ ماں باپ کو شکایت ہے اولاد فرما بردار نہیں، اولاد کو شکایت ہے ماں باپ ہم پر خرچہ نہیں کرتی، مہربانی نہیں کرتی، شوہر بیوی کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف، پوری پٹاریاں کھلی ہوئی ہیں ہر ایک کی، ہر ایک کے منہ پہ شکایت ہے، شکوہ ہے، شکر کسی کے منہ پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کہنا نہیں مانا، رسول کا کہنا نہیں مانا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سڑک پر چلیں، ٹریفک پولیس ہے، اس نے قانون بنائے، ان کے خلاف کریں، وہ چالان کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ دوسرے ملک میں جائیں، وہاں کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ اونچی، سب کا کہنا مانیں گے، رب رسول کا کہنا نہیں ماننا۔ سوچیں کچھ ہمارا حال کیا ہے۔
ہمیں حکم دیا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہنا مانو، حکم مانو اللہ کا، کہنا مانو، حکم مانو رسول کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کا کہنا مانو۔ اطیعو کا لفظ اللہ کے ساتھ، اطیعو کا لفظ رسول کے ساتھ، مگر اولی الامر کے ساتھ اطیعو کا لفظ نہیں۔ کیا مطلب؟ ہر وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے اس کا کہنا مانیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتا اس کا کہنا اونچی، ذرا زور سے کہہ دیجئے۔ میں نے آپ سے یہ کہلوایا آپ کو یاد ہو جائے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کوئی جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا کہنا مانا جا سکتا؟ اونچی گئی ہے۔ وہ صدر صاحب ہوں، وہ آپ کے صدر ہوں، دنیا کے صدر ہوں، وہ ملک کا وزیر اعظم یا پوری دنیا کا کوئی حکمران، اگر اللہ رسول کا کہنا نہیں مانتا، اللہ رسول کے خلاف بات کرتا ہے، اس کا کہنا مانا جا سکتا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، پہلے خطبے میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کہوں وہ تم پر ماننا لازم ہے، جو اللہ رسول کے مطابق نہیں وہ ماننا لازم نہیں۔ اور آج ہمیں کیا حکم دیا جاتا ہے؟ اللہ رسول کے خلاف سارے کے سارے اس میں لگے ہوئے، پوری قوم لگی ہوئی ہے۔ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس مروجہ سیاست، میری سیاست بھی میرا دین ہے، دین کی باتیں ہیں، مجھے کوئی کرسی کا کوئی دنیا کا لالچ نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کسی پارٹی کا ہوں، میں صرف ایک ہی پارٹی ہے جو نبی کے غلام ہے، ایجنٹ ہوں تو میں غوث پاک کا ایجنٹ ہوں، کسی اور کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ میں بات کیا کر رہا ہوں؟ دین سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے حکمران جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران۔ مولانا صاحب یہ حالات خراب کیوں ہیں؟ یہ اس لیے خراب ہے کہ ہم خراب ہو گئے، ہم نے غیروں کا کہنا ماننا شروع کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا چھوڑ دیا۔ قرآن ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، اس کے باوجود اب ابلیس سے مشورے لیتے ہیں تو بھلائی ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں۔ او جی امریکہ والے چاند پہ چلے گئے، مولوی تو ابھی تک چاند دیکھنے پہ لڑ رہے ہیں۔ امریکہ والے چاند پہ چلے گئے تو کیا کھانے پینے سے بے نیاز ہو گئے؟ سر کے بل چلنا شروع کر دیا کیا انہوں نے؟ کیا ہگنا موتنا بند کر دیا انہوں نے؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ لفظ کہنے پڑ رہے ہیں، کیا کر لیا ہے انہوں نے؟ وہ چاند پر جا کر بھی اگر اللہ کو نہیں پہچان سکے تو کیا حاصل ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی، حضرت زید حضور کے پاس آئے، حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، فرمایا زید تو نے صبح کس حال میں کی؟ مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں، حدیث کی ترجمانی، حضرت زید کہتے ہیں من ببینم عرش رابا عرشیاں، حضور صبح میں نے اس حال میں کی میں کھڑا تھا مدینے میں مگر اللہ کے عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا تھا۔ یہ نبی کے صحابی غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے حالات پڑھو، صحابہ زمین پر بھی حکومت، پانی پر بھی حکومت، کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے تھے، سب ان کا کہنا مانتے تھے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں مشکات شریف سے، جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے، بڑی مشہور حدیث۔ وعدہ میرا ان سے تھا جتنا میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں، بس جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور نے لقب دے دیا تھا سفینہ۔ کیا لقب دے دیا تھا؟ سفینہ آپ کے نزدیک کشتی کو یا جہاز کو کہتے ہیں، ان کو سفینہ کا لقب کیوں دیا تھا؟ ان پر 10-20 اونٹوں جتنا وزن لاد دیا جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہ چلتا، جیسے 5 سیر اٹھا کے چل رہے ہیں، حالانکہ کئی من وزن ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ میرے نبی کی عطا ہے، جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔
नारे रिसालत। میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کے ساتھ ایک لشکر میں جا رہے ہیں حضرت سفینہ بھی۔ لشکر ایک جگہ جنگل میں ٹھہرا۔ یہ جب لشکر ٹھہرا، یہ ادھر ادھر گھومتے ہوئے جھاڑیوں کے دوسری طرف نکل گئے۔ تھوڑا سا دور آگے سے ایک شیر آ گیا۔ شیر، شیر جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ درندہ جو انسان کو کھا پی جاتا، وہ والے شیر کی بات کر رہا ہوں، نقلی شیر نہیں، اصلی آ گیا۔ آپ کے سامنے آ جائے گا، کیا حال ہوگا آپ کا؟ پوچھا ہے میں نے۔ وہ ایک مفتی صاحب سے کسی نے فتویٰ پوچھا، نماز پڑھ رہے ہو جنگل میں اور سامنے سے شیر آ جائے تو کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نماز جاری رکھیں یا توڑ دیں؟ انہوں نے کہا تمہارا وضو سلامت رہے تو پڑھ لو، وضو ٹوٹ جائے تو چھوڑ دو، کیونکہ اچھے اچھوں کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ درندہ سامنے آیا، جان کی فکر، سامنے سے شیر آ گیا۔ ادھر سے حضرت عبداللہ جا رہے ہیں، آپ رک گئے۔ ادھر سے شیر نے دیکھا یہ مجھے دیکھ کے رک گیا۔ جان بچانے کی سمجھ اللہ نے سب کو دی ہے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے میں اس کے قریب جاؤں، یہ اچانک کوئی ہتھیار نکال لے اور مجھے چیر پھاڑ دے۔ اس نے حضرت کا طواف کیا۔ کیا کیا؟ پھیرا حضرت کے گرد تسلی کے لیے کہ ان کے پاس کوئی چیز تو نہیں۔ جب اس نے دیکھ لیا کوئی تلوار، نیزہ، بالا، کوئی ہتھیار نہیں، وہ سامنے آیا۔ شیر کی عادت ہوتی ہے، زور لگاتا ہے نا پیچھے پورا اور پھر آگے، اسی لیے کرار کہتے ہیں، پلٹ کر جھپکتا ہے۔ اس نے اپنا زور لگا کے منہ کھولا اور پنجے اٹھا کے جھپٹنے لگا۔ حضرت عبداللہ کے منہ سے نکلا یا ابا الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے جنگل کے بادشاہ، انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ، اے شیر، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ میرے کالج کا، یونیورسٹی کا لڑکا کہے گا شیر کو عربی آتی تھی کیا؟ اس کو عربی کا معنی کیسے سمجھ آیا ہوگا؟ یہ یہی سوچ رہے ہوں گے، اس نے سنا کیسے، سمجھا کیسے؟ آپ اتنی سی چپ بناتے ہیں مٹی کی، اس میں ساری چیزیں یاد کرا لیتے ہیں، تصویریں، زبان، آوازیں، سب کچھ سائنس کی ایجاد مانتے ہو، اللہ کی قدرت نہیں مانتے ہو۔ جب آپ نے یہ کہا، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا، یہ عبداللہ تھے، یہ کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں، انا عبداللہ، وہ آگے سے کہہ دیتا میں اسد اللہ، تو اللہ کا بندہ، میں اللہ کا شیر۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں رسول اللہ کا، پھر کہیے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حدیث کے الفاظ، حدیث پڑھیے، شیر نے اٹھائے ہوئے پنجے واپس رکھے، کھلا ہوا منہ بند کیا اور حضرت کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے قدموں میں سر رکھ دیا۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، اس نے اشارہ کیا چہرے سے، چلو چلو۔ کیا مطلب؟ یہاں کے باقی سارے جانور سنی نہیں ہیں تو میں تمہیں خیریت سے پہنچاؤں۔ وہ کبھی حضرت کے دائیں ہوتا، کبھی بائیں ہوتا، جب تک وہ لشکر کے سامنے نہیں پہنچ گئے، شیر حفاظت سے پہنچا رہا ہے۔ جب سامنے لشکر نظر آیا، اس نے کہا لو جو بندے آپ کے سامنے نظر آ گئے، اب آپ خیریت سے ہیں۔ پھر حضرت کے قدم چومے اور واپس چلا آیا۔ نبی کے غلام بن کے دیکھو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ مگر ہم نے ساری دنیا کی غلامی پسند کر لی، نبی کی غلامی اختیار۔ دعویٰ کرتے، دعویٰ ضرور کرتے، عمل ہے ایسا یا نہیں ہے؟ جھوٹ کتنا بولتے ہم صبح سے شام تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ گناہگار ہو سکتا ہے جھوٹا؟ اور ہم سارے جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ہم مومن تو نہیں رہے نا، جیسا ہونا چاہیے۔ غیبت ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، گالیاں ہم دیں،
ہیں غلط بیانی ہم کریں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہماری اپنے کرتوت. تو ہمیں حکم ہے اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو. جنہوں نے رسول کا کہنا مانا وہ سب کامیاب ہوئے. میں نے تو 2-3 جھلکیاں دکھائی ہیں تو واقعات بھرے پڑے ہیں. جس نے بھی نبی کا کہنا مانا وہ ناکام نہیں ہوا، وہ ناکام نہیں ہوا، کامیاب ہوا. اللہ نے اس کو سر بلندی دی، عزت دی. اور اولی الامر کون ہے؟ امر والے، حکم والے. یہاں سے حکمران کہتے ہیں یہ ہمارے بارے میں، بادشاہ کے بارے میں کہ بادشاہ کا کہنا مانو. تو بادشاہ بھی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والا ہوگا. جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتا اس کا کہنا مانا نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دے مانا جائے گا؟ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کا واقعہ، حضرت عمر رات کو گشت کرتے ہیں گلیوں میں کہ لوگ آرام سے سوئیں. اب لوگوں کو جاگنا پڑتا ہے، بادشاہ آرام سے سوئیں. الٹا معاملہ ہو گیا نا. جنہوں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے ان کو زیادہ حفاظت کی ضرورت. پولیس والے بھی اسکارٹ لے کے چلتے ہیں. کوئی پولیس کا آفیسر اس کے ساتھ زیادہ گاڑیاں ہو. تیری ڈیوٹی لوگوں کی حفاظت کی ہے، تو اپنی حفاظت پہ ہی لگا ہوا ہے. الٹا معاملہ، کیونکہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اس لیے حال برا. حضرت عمر گشت کر رہے ہیں. کسی کی دیوار یا دروازے سے کان لگا کر ان کی بات سننا شریعت میں جائز نہیں. ٹو لگانا جائز نہیں ہے سوائے کوئی ایسا معاملہ ہو. حضرت عمر گزر رہے، ایک گھر سے آواز آ گئی باہر. اس زمانے میں مٹی گارے کے مکان ہوتے تھے. ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اٹھ، بکریوں کا دودھ دو لے اور اس میں تھوڑا سا پانی ملا دے. یہ جملے حضرت نے سن لیے، رک گئے کہ کسی کی بات سننا تو جائز نہیں، مگر یہاں ملاوٹ کی بات ہو رہی ہے. میری تو ڈیوٹی ہے کہ میں ملاوٹ نہ کرنے دوں، کیونکہ حضور کا فرمان جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں کا مطلب مسلمانوں میں سے نہیں ہے. رک گئے. ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی جلدی اٹھ، بکریوں کا دودھ دو لے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے پانی ملا لے، پھر روشنی ہو جائے گی، پانی ملانا مشکل ہو جائے گا. بیٹی نے کہا اماں میں اٹھتی ہوں، دودھ دو لوں گی، لیکن میں پانی نہیں ملاؤں گی. ماں نے کہا بیٹی تیرا باپ نہیں ہے، اسی بکریوں کے دودھ پہ گزارا ہے، تیرے بھلے کو کہہ رہی ہوں تھوڑا سا پانی ملا دے گی، 2 پیسے زیادہ مل جائیں گے. بیٹی نے کہا اماں میں دودھ ضرور دو لوں گی، پانی نہیں ملاؤں گی. کیوں نہیں ملائے گی؟ میں کہہ رہی ہوں. بیٹی نے کہا امیر المومنین حضرت عمر کا حکم ہے، جو ملاوٹ کرے گا اسے سزا دی جائے گی. حضرت عمر بار سن رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹی اس وقت امیر المومنین عمر دیکھ نہیں رہے. بیٹی نے کہا اماں وہ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ. ماں نے فوراً توبہ کی. بیٹی تمہاری محبت میں، تمہارے خیال میں میں بہک گئی تھی، میرے منہ سے نکل گیا. بالکل پانی نہیں ملانا، رازق اللہ ہے، وہ اسی میں برکت دے گا. اٹھ دودھ دولے اور پانی نہ ملا. حضرت عمر یہ بات سن رہے، ایک شخص گزرا. فرمائی کس کا مکان ہے؟ اس نے بتایا فلاں شخص تھا، وہ انتقال کر گیا، اس کے بیوی بچے یہاں رہتے ہیں. حضرت عمر تشریف لے گئے. صبح فجر کی نماز کے بعد بچوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، سارا واقعہ سنایا. فرمایا میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، وہ اتنی نیک لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں وہ میرے گھر میں آئے. تم میں سے کون اس سے شادی کرنا چاہے گا؟ بیٹوں نے کہا آپ کا انتخاب آپ ضرور لائیں. حضرت عمر اس کو اپنی بہو بناتے ہیں اور اسی کی اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں. ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہوگی، غذائیں اچھی ہوں گی تو پھر اثر آئے گا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو خلاصہ یہ ہے، وہ حکمران جو شریعت و سنت کے پابند ہیں ان کا کہنا مانا جائے گا. جو شریعت و سنت کے خلاف بات کرے اس کی بات مانی جا سکتی اونچی. ہاں کوئی سچا اللہ والا ہو، آپ کا امتحان کر رہا ہو، آپ کو سکھا رہا ہو اور وہ واقعی واقف ہو، اس کا معاملہ اور ہے. مگر حکم یہی کہ شریعت و سنت کے خلاف کسی کی بات مانی جا سکتی نہیں. کیا آپ ایسا کریں گے؟ جو بھی آپ کو شریعت و سنت کے خلاف بات کرے آپ سنیں گے، مانیں گے؟
اگر آپ ایسا کر لیں پھر دیکھیں آپ کی کیسے مدد ہوتی ہے. آپ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے بن جائیں پھر دیکھیں آپ کے لیے. اور یہ بات تو علامہ اقبال نے بھی ترجمانی کی ہے. حکم شریعت کا ہے جس کو علامہ اقبال یوں کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اللہ کے سچے بندے بن جائیں انشاءاللہ بیڑا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حکم ایمان والوں کو ہے. اب پتہ لگانا ہو سچا مومن کون ہے تو وہ جو اللہ کا کہنا مانے، اس کے رسول کا کہنا مانے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بات کرے اس کا کہنا مانے. وہ اولیاء ہوں، علماء ہوں، بادشاہ ہوں. اگر کوئی شریعت و سنت کے خلاف بات کرتا ہے وہ نہیں مانیں گے، لیکن جو بھی شریعت و سنت کے مطابق کرتا ہے، وہ باپ ہے، وہ وزیر ہے، وہ امیر ہے، وہ ادارے کا سربراہ یا کوئی، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بات کرتا ہے اس کی بات مانی جائے گی. اس کی بات مانی، اور اللہ اور اس کے رسول کا وہ خود پابند نہیں ہے تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ ایک چھوٹا سا مشورہ آپ کے لیے، اگر آپ اس کو قیمتی سمجھیں، بظاہر چھوٹا ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اس کو یاد کر لیں تو آئیے ابتدا کریں آج ہی کی صبح سے، اور پھر دیکھیں زندگی کیسے رواں دواں ہوتی ہے. مگر ہم عمل کریں گے تو بات بنتی ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کرنا ہے. ہم مسجدوں کو آباد کریں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، دین کی ضروری باتیں ہر شخص سیکھے. بتائیے فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی کیا ہندوستان میں نمازیں نہیں ہوتی تھی، مسجدیں نہیں تھی، روزے نہیں رکھتے تھے، وہاں حج کو نہیں جاتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اسلام کی حکومت نہیں تھی. تو یہ وطن اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں پر غیروں کا نظام چلے، یہاں چلے گا تو مصطفیٰ کا نظام چلے گا. ہمیں زندگی گزارنی ہے تو اسلام کے مطابق، ورنہ یہاں جو حال ہم نے بنا لیا 70-72 سال میں آپ کے سامنے، اگر اب بھی ہم خود ٹھیک نہ ہوئے تو ملک ٹھیک ہو سکتا؟ کبھی مہنگائی کا عذاب آئے گا، کبھی خوف کا آئے گا، کبھی ڈینگی آئے گا، کبھی دوسرے وائرس آئیں گے. یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمیں سنبھلنا ہوگا، ہمیں سنبھلنا ہوگا. اگر ہم نہیں سنبھلے تو پھر ہمارا ہی نقصان. اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی دنیا بھی بہتر بنائیں، آخرت بھی بہتر بنائیں. میں نے ٹھیک ٹھاک اوور ٹائم لگا دیا. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. میں ان الفاظ پر اجازت لے رہا ہوں. پروگرام جاری رکھنا ہے یا نہیں؟ چلیں کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام پھر دعائیں.